سلمان صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پشاور میں ایک جلسہ کیا جائے جس کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ پشاور میں جلسہ کرنے کی کیا اہم وجہ ہے اور اس سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی عوام کو ایک دعوت ہوگی، پورے ملک کی عوام کو، کہ وہ اظہار کریں اپنی جمہوریت سے وابستگی کا، شرافت سے اپنی وابستگی کا۔ اس ملک میں جو اس وقت حالت ہے چادر چار دیواری کی، جو شرافت کا میں سمجھتا ہوں تصور ہے، اس کو تار تار کر دیا گیا ہے، قانون اور آئین کے اوپر حملہ ہے۔ تو ہم پورے پاکستان کو دعوت دیں گے، یہ ایک عوامی جرگہ ہوگا، یہ ایک شہر جمہوریت ہوگا جو ہم بسائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں اس لیے کہ وہاں پہ فسطائیت کم ہے نسبتاً، لیکن جو کچھ وہاں بھی ہمیں کوئی یقین نہیں کہ کیا ہوگا، ادھر بھی اگر لوگوں پہ حملہ کرنا ہوا، لاٹھیاں برسانی ہوئیں، گولیاں چلانی ہوئیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت باقی ملک میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ بربریت کی ایک شکل ہے جو ہم پر مسلط ہے اس وقت۔ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کی ہرگز تعبیر نہیں ہے۔ تو ہم علامہ اقبال کی بات کریں گے، ہم قائد اعظم کی بات کریں گے، ہم اپنی روایات کی بات کریں گے۔ ہماری روایات جمہوری روایات ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق سے سوال ہو سکتا تھا، وہ خلیفہ وقت تھے، طاقت کا منبع تھے، کہ آپ کا کپڑا جو ہے، یہ سطر جو ہے کہاں سے آئی۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارے شعور میں ہے، ہمارے تحت شعور میں ہے۔ ایک آزاد عدلیہ کی روایت ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ کیوں ابو حنیفہ نے قاضی القضاء بننا قبول نہیں کیا؟ کیوں ان کو ڈر تھا کہ خلیفہ ان پر دباؤ ڈالے گا کہ اس کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں، اس لیے انہوں نے ٹھکرا دی وہ آفر جو ان کو ہوئی۔ امام حنبل کیوں جیل گئے؟ کیونکہ ان کو اپنی فکری دیانت عزیز تھی، انہوں نے کوڑے کھائے۔ یہ ہے ہمارا ماضی، یہ ہے ہماری روایت۔ ہم ان سب چیزوں کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ جمہوریت، آزاد عدلیہ ہماری سرشت میں ہیں، اور ہم ہرگز آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی مانگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آپ نے امام ابو حنیفہ صاحب کا بہت اچھا حوالہ دیا، کیونکہ ان کو بھی چیف جسٹس بنانے کی آفر ہوئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس پر ان کو کوڑے مارے گئے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ اس وقت آپ کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ کتنے مقدمے ہیں عمران خان صاحب پر اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ مقدمات میں ان کی جو ضمانت لی گئی، حالانکہ ان کا ٹرائل لوئر کورٹس میں بھی چلنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ کافی پر امید نظر آ رہے تھے، بڑے آپٹمسٹک تھے۔ تو کیا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب پر کتنے مقدمے ہیں، کتنے مقدمات فارغ ہو چکے ہیں، کتنے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، کتنے میں ٹرائل چل رہا ہے، اور کتنی امید ہے آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی؟ دیکھیں، خان صاحب پر تقریباً 200 مقدمے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر مقدمے جو ہیں وہ آپ دیکھیے، وہی جو 2 پولیس کے ملازمین ہیں، جو چکری میں کہیں چھپ کے کھڑا ہوا تھا کرسی کے پیچھے، جو زمان پارک میں کہیں میز کے نیچے دبکا ہوا تھا، ان کی شہادت پر بنائے گئے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں کہیں کچھ ہوا، 9 مئی کو انہوں نے عمران خان پہ ایک مقدمہ بنا دیا۔ تو یہ مذاقہ خیز قسم کے مقدمے ہیں۔ تو 70-80 مقدمے تو میں سمجھتا ہوں در حقیقت ایک ہی مقدمہ ہیں۔ اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے ان پہ 40-50 مقدمے ہیں، وہ بھی در حقیقت ایک ہی مقدمہ ہے میری نظر میں، اور یہ بات ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ ان میں علیحدہ ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی ٹرائل ہونی چاہیے۔ ان کو ہم کنسالیڈیٹ کرائیں گے، یا کم از کم ایک مقدمہ چلائیں گے، باقیوں کو ہم سٹے کروائیں گے۔ یہ ایک ہے چیز جو ہم عدالت کے سامنے ان قریب رکھیں گے۔ ان مقدمات کے علاوہ جو مقدمات ہیں وہ یہی جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا، جہاں نہ ایک پیسے کا فائدہ ہوا خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو، ایک پیسے کا سرکار کو نقصان نہیں ہوا، پیسہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، وہاں سے حکومت کے پاس آ گیا۔ تو کس قسم کا یہ مقدمہ ہے؟ اس کے علاوہ سائفر پہ ہم مقدمہ جیت چکے ہیں۔ ایک توشہ خانہ کا مقدمہ اس وقت چل رہا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے اس کی قیمت اتنی تھی یا اتنی تھی، وہ ایف پی آر نے مقرر کی تھی قیمت، اس قیمت پہ انہوں نے خرید لی۔ اب یہ کہنا کہ اس کی در حقیقت قیمت یہ ہونا چاہیے تھی، تو ہماری نظر میں یہ سب لغو نوعیت کے مقدمات ہیں۔ اور جب بھی یہ مقدمات سپریم کورٹ میں آئے
اور اگر ذرا سے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا تو یہ مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کی جھلک ملی جو 8 مقدمات میں بیل ہوئی عمران خان صاحب کی، یہ باقی مقدمات بھی اسی نوعیت کے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں خان صاحب کو ریلیف نہ ملے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جبر کی ایک حد ہوتی ہے، جبر کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں چل سکتا۔ یا تو آپ پورے ملک کو منہدم کر دیں، عدالتوں کو ختم کر دیں، مارشل لاء کا اعلان کر دیں، چوکوں میں ٹکٹکیاں لگا کر کوڑے مارنا شروع کر دیں، وکیل جج سب کو بند کر دیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اگر اس نظام کے ایک حیولے کو بھی زندہ رکھنا ہے تو کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام ہوش مند عوام ہے۔ دیکھیے ہماری روایت ہے سوال کرنے کی، انگریز کے دور سے ہو رہا ہے، سڑکوں پہ چلنے کی، تحریک چلانے کی، سیاسی آزادی مانگنے کی۔ آپ اس روایت کو، اس رشت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور کسی ملک میں کچھ بھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا، نہیں کوئی بنا سکے گا۔ سی سی کے مصر کی روایت کچھ اور ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ملک نے بڑی ترقی کی، وہاں بھی تو جبر ہے، کہاں ہے آزادی اظہار، کہاں ہے وہاں جمہوریت؟ ہوگا وہاں پہ کوئی نظام، لیکن ہمارا وہ نظام نہیں ہے، ہماری وہ روایت نہیں ہے، ہماری دینی روایت وہ نہیں ہے، ہماری علاقائی روایت وہ نہیں ہے، ہمارا ماضی قریب، ہمارا ماضی بعید جمہوریت پر مبنی ہے، سوال کرنے پر مبنی ہے۔ تو میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے عوام پر رحم کرو، اس ملک کے عوام کو بھیڑ بکری مت سمجھو۔ تو اگر تو یہ نظام اسی طرح بضد رہا، پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکری سمجھتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ ہم بھیجیں گے چند لوگوں کو، رات 3 بجے کسی کے گھر میں داخل ہوں گے، بچوں کو ہراساں کریں گے، بیویوں کو ڈرائیں دھمکائیں گے، کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور راوی لکھے گا کہ سب اچھا ہے، ملک میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ اخلاقی قوت کے ساتھ، روحانی قوت کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آخر میں راوی کا، تو راوی جو ہے وہ کئی سال سے چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن اب راوی میں طغیانی آ چکی ہے۔ راوی جو ہے وہ اپنے کناروں سے باہر نکل کر تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس لیے راوی کے بارے میں چین ہی چین کی بات کرنے والے جو ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ راوی ہمیشہ چین نہیں لکھتا، راوی جو ہے وہ موسم بدلے تو تباہی بھی پھیلاتا ہے۔